وہ ماننے پر مجبور ہے، ماننے پر مجبور ہے۔ وہ اگر آج آ کے مخالفت کرنے پہ آئیں بھی، ان کے اندر بھی انتہا پسند لوگ ہیں، ان کو کوئی شے نہیں ملتی مخالفت کی۔ ہمارے پیغمبر کی مخالفت، اتنا کامل پیغمبر ہے ہمارا، اور اتنے ہی نائل ہیں ہم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیے، ان اصولوں کے ساتھ اگر کوئی یہودی کلمہ پڑھے نہ پڑھے بات الگ ہے، لیکن ان اصولوں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا۔ حضرات محترم، ان کو شے کوئی نہیں ملتی کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ اس لیے تو آئے دن وہ کبھی آپ کے پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں، کیونکہ اور کچھ ملتی کوئی نہیں۔ کبھی جناب آپ کے قرآن کو جلاتے ہیں، کیوں؟ یہ ان کا قرآن کو جلانا اور پیغمبر کے خاکے بنانا یہ باور کراتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی اس جلوس اور ریلی میں بھی کہا تھا کہ یہ تمہاری شکست کا پتہ دیتا ہے۔ اگر کوئی نقص اور عیب ہوتا تو تم علیہ اعلان کہتے کہ عیب مسلمانوں تمہارے پیغمبر میں یہ عیب ہے۔ آج آ کے انہوں نے اگر عیب ڈھونڈا بھی، آخری بات کرنے لگا، اگر انہوں نے کوئی عیب ڈھونڈا بھی، پتہ کیا ڈھونڈا؟ اللہ جی مسلمانوں، آپ کے نبی کو تو شادیوں کا بڑا شوق تھا، اتنی 11 شادی ہیں، اور امت کو 4 کی اجازت ہے۔ میں نے کہا جی 4 کی جو آیت ہے نا، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بعد آئی، سبحان اللہ، بے شک، جو اللہ نے حکم دیا۔ اگر پہلے آتی تو اتنی ہوتی۔ دوسری یہ بات ہے کہ جس معاشرے میں حضور تھے اس میں تو لوگوں کی 100 تھی شادی کرنا، وہ معاشرے ہی ایسا ہے۔ تیسری بات جو ضروری ہے، جو سننے والی ہے، یہ نٹ پہ جائے گی، سنو اے دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں، سنو، میرے پیغمبر نے جب جوانی کا عروج ہوتا ہے نا، وہ عمر ہوتی ہے 20 سال سے لے کر 30-35 سال تک۔ سنو، یہ بات سننے والی ہے، میرے محبوب نے 25 سال کی عمر میں وہ شادی فرمائی جو عورت پہلے 2 دفعہ شادی شدہ ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کی پہلے 2 شادیوں ہیں۔ میرے محبوب اکرم اگر خواہش نفس کے تحت شادی کرتے یا آپ پر خدا نخواستہ خواہش نفس غالب آتی، اے دنیا کے یہودیوں عیسائیوں سنو، تو پیغمبر اکرم 25 سال کی عمر میں شادی کا مزگم کواری عورت کو ڈھونڈتے، لیکن آپ نے جوانی کے عالم میں جو شادی فرمائی حضرت خدیجہ سے، وہ بیوہ تھی، حضرت خدیجہ بیوہ تھی، پیغمبر اکرم نے ان کے ساتھ شادی فرمائی۔ اگلی بات سنو، پھر ساری جوانی میں میرے نبی نے خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ پورا عرب 4-4 5-5 10 کرتا تھا، ساری جوانی میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ دوسری شادی، دوسرا نکاح میرے نبی کا اس وقت ہوا جب میرے نبی کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ 25 سال تو لے کے 50 سال تک محمد عربی نے ایک کوئی شادی کی تھی، وہ بھی بیوہ عورت۔ سبحان اللہ۔ جوانی میں جو لوگ شادیاں کر دیں خواہش نفس کی وجہ تو اگر کرن 50 سال دی عمر چ اگر کوئی شادی کرے تو دے پیچھے مجبوری ہوندی ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ مجبوری یہ تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے رشتے سے مستفید کرنا چاہتے تھے۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک، سنو 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک میرے نبی نے ساری جوانی میں دوسری شادی بولو نہیں کی، صرف ایک شادی رکھی، حضرت خدیجہ بیوہ۔ دوسرا نکاح میرے نبی نے جب کیا اس وقت آپ کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ بولو 50 سال تھی۔ تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا، اس وقت میرے نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 53 ایئر، 53 سال۔
کتنی بولو 53 سال 25 تو لے کے 50 سال تک یہ عمر ہوندی ہے شادیاں والی پیغمبر نے کو شادی کی تھی بیوہ عورت نال حضرت خدیجہ جنہاں دی پہلی بھی 2 شادیاں سن دوجی شادی میرے نبی نے 50 سال دی عمر چ فرمائی تیجی شادی 53 سال دی عمر چ عائشہ صدیقہ سے فرمائی چوتھا نکاح میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 ایئر 56 سال کی عمر میں حضرت حفصہ سے کیا اور حضرت حفصہ بھی کوئی کماری نہیں تھی وہ بھی بیوہ تھی پانچواں نکاح میرے نبی نے حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ کیا وہ بھی 56 سال کی عمر میں کیا اور چھٹا نکاح میرے نبی نے حضرت ام سلمہ کے ساتھ کیا وہ بھی 56 سال کی عمر میں کیا ساتواں نکاح میرے پیغمبر نے حضرت زینب بنت جاش کے ساتھ کیا اس وقت میرے نبی کی عمر 58 سال تھی کتنی عمر ہے 52 سال دوں گھٹ 60 سال 60 سالہ دی عمر چ کسی بھی سیانے بندے نہ کونا شادی کر لو عمر ہونا ہی نہیں نا بس وہ ایک ذمہ داری ہوندی ہے جڑی لینی پوندی اوکھیاں سوکھیاں پیغمبر اکرم نے لی ہو تو نکاح فرمائے لیکن ان نکاحوں کے پیچھے کوئی خواہش نفس یا جوانی کی قوت نہیں تھی اور وجوہات تھی حضرات محترم پھر آٹھواں نکاح حضرت جویریہ کے ساتھ کیا وہ اس لیے کیا کہ ان کو آزاد کرایا وہ قید ہو کے آئی تھی آزاد کرایا اور حضرت جویریہ کے ساتھ کیا اس وقت آپ کی عمر بلا کتنی تھی 60 سال چپ کر 60 سال حضرات محترم حضرت جویریہ کے ساتھ آپ کی جو شادی ہوئی وہ 60 سال کی عمر میں ہوئی اسی طرح حضرت صفیہ کو قید سے آزاد کروایا تو ان کے ساتھ شادی فرمائی اور اس وقت حضور کی عمر 60 سال تھی اور 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ فرمایا یہ بھی بیوہ تھی اور حضرات محترم اس وقت بھی حضور کی عمر 60 سال تھی 11واں نکاح حضرت میمونہ کے ساتھ فرمایا یہ مطلقہ تھی طلاق یافتہ تھی ان کی عمر بھی 60 سال تھی حضرات محترم 11 ازواج میں سے صرف ایک بیوی کماری تھی اور وہ تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ وہ نکاح اس لیے کیا کہ ابو بکر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سونے آپ 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے مجھے اپنی رشتہ داری کا موقع عطا فرمائے کل اسی رشتے کے صدقے قیامت کے دن میری بھی بخشش ہو جائے گی یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ کا جو نکاح ہے اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی کون معلوم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا عظمت مصطفیٰ زندہ باد علماء اہل سنت حضرات محترم پتہ چل گیا میرے پیغمبر نے 11 نکاح فرمائے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جوانی کی قوتوں کو سامنے رکھ کر نہیں کیا شہوت کی وجہ سے نہیں کیا خواہش نفس کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ جو اس وقت کی عمر ہوتی ہے 25 سال سے لے کر 50 سال تک میرے پیغمبر اکرم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور 25 سال پورے جوانی کے اسی کے ساتھ گزارے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت لوگوں کے مجبور کرنے پر گھر کا نظام چلانے کے لیے مطلقہ کی جناب بیوہ کے ساتھ نکاح کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور وہ نکاح آپ کا اس وقت ہوا جب حضور کی عمر 50 سال تھی اور 50 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک ان 10 سالوں میں
حضور نے جتنے بھی نکاح کیے ان کے پیچھے کوئی اور غرض تھی، لوگوں کو نوازنا مقصود تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رشتہ داری میں پرو کے محمد عربی کی رحمت سے نوازا جائے۔ وہ حضرات محترم، اس کے علاوہ پورے عالم کفر کو نکتہ چینی کرنے کے لیے، تیرے نبی کی ذات پر نکتہ چینی کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، اور پیغمبر اکرم نے بھی یاد نہیں تھا، آپ نے وہ معاشرہ بھی 23 سالوں میں ایسا بنا دیا کہ وہ انسان جو پہلے جنگل کا جانور بنا ہوا تھا، پیغمبر اکرم نے اتنی تبدیلی کی کہ ان لوگوں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ کہیں ہم ہونتے میرے نال مل کے کہہ لے کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، اے بد سے گرا تیری ہر بت خانے کا۔ یہ ہمارا ذکر مصطفیٰ قبول فرمائے اور اس کا صدقہ اس گھر میں برکت و رحمت فرمائے، جس وجہ سے میلاد کرایا گیا، غرض کو سامنے رکھ کے کرایا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی میری حاضری مت قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔